Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Assalatu wassalamu ala Rasulil Ameen, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آداب محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں اس پیج کے منتظمین کا بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ انہوں نے مجھے دعوت دی استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، رمضان الکریم اس وقت ہمارے اوپر بالکل سایہ فگن ہونے والا ہے۔ چند ہی دن اب رہ گئے ہیں اور خوشی کی بات ہے پوری مسلمان کمیونٹی اس حوالے سے بے حد اتساہت ہے، ولولہ ہے ان کے اندر، اور وہ تیاریاں کر رہے ہیں، سوچ وچار کر رہے ہیں، مینٹلی پریپیئر ہو رہے ہیں کہ ہم اس رمضان کریم میں کس قسم کے اعمال کرنے والے ہیں۔ نہایت ہی خوشی کی بات ہے، دن گننا بذات خود خوشی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس ضمن میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں استقبال رمضان ہم کریں۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ رمضان میں جو دو اہم چیزیں ہیں، روزہ اور قرآن، اس کے حوالے سے بھی چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد چند متفرق باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں اگر وقت نے ساتھ دیا تو آپ کے ساتھ رمضان کریم کے حوالے سے ایک پرپوزڈ پلان بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ المستعان۔ تو سب سے پہلے استقبال رمضان، کیوں استقبال رمضان؟ وائی ویلکمنگ رمضان؟ دیکھیے، ہمارے آقا حضرت محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کے حوالے سے بے حد چاق و چوبند رہتے تھے، پہلے سے ہی تیاریاں کرتے تھے۔ شعبان المعظم میں ہی عبادات کا سلسلہ بڑھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا جاتا تھا، تحلیلات و تسبیحات کے اندر زیادہ سے زیادہ مصروف اپنے آپ کو کیا جاتا تھا۔ تو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ رمضان کریم کا استقبال بنفس نفیس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس حوالے سے وہ ہمیشہ بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعبان المعظم وارم اپ کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ جس طریقے سے کوئی پلیئر مین گیم کھیلنے سے پہلے اپنے آپ کو وارم اپ کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، کیونکہ یکمشت اگر آپ کوئی کام کریں گے آپ کو انجری ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو پہلے آپ کے جو جوڑے ہیں، آپ کے جو مسلز ہیں، انہیں آپ وارم اپ کریں گے، انہیں تیار رکھیں گے، سو دیٹ جب آپ کو یک لخت کام کرنا پڑے اس وقت آپ بڑے چاق و چوبند رہیں اور آپ کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی لحاظ سے رمضان کریم میں نبی علیہ السلام نمازوں کا سلسلہ بڑھایا کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، دعا اور مناجات میں زیادہ سے زیادہ منہمک رہتے تھے، سو دیٹ رمضان میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لحاظ سے استقبال رمضان بے حد اہم ہے، اور خدا نخواستہ اگر مسلمانوں کو یہ استقبال رمضان کی اہم مشق بھول جائے تو یہ ان کے خسارے کا ایک کھلا ثبوت ہوگا۔ اللہ اس صورتحال سے ہم سب کو بچائے۔ تو استقبال رمضان، پہلے سے ہی تیار رہیں، مینٹلی پریپیئر رہیں، سوچ وچار کریں۔ 30 دن آنے والے ہیں یا 29 دن آنے والے ہیں، ایک ٹریننگ کورس ملنے والا ہے، تو اس ٹریننگ کورس میں کس سمت چلا جاؤں، اپنے آبجیکٹیوز فریم کریں کہ پچھلے رمضان کے مقابلے میں مجھ سے جو غلطیاں اور جو باقی ہم کہہ سکتے ہیں سہو سرزد ہوئے تھے انہیں اس وقت میں انجام نہ دے پاؤں، ان کا کلا کما کروں،
اور اپنے طور پر جو آپ کو لگے کہ بہتر کیا رہے گا اس حوالے سے پہلے سے پلان کریں، تیار رہیں، کیونکہ اہم مہینہ آنے والا ہے، برکت کا مہینہ آنے والا ہے، نیکیوں کا موسمی بہار آنے والا ہے۔ تو اس موسمی بہار میں ہم سوئے نہ رہیں، ہم بالکل کام میں ہونے چاہیے۔ اس لحاظ سے استقبال رمضان بے حد اہم مشق ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات، رمضان کس لیے ہے؟ یہ نیکیوں کا موسم بہار کیوں کر کہلاتا ہے؟ اس میں دو اہم چیزیں ہم سے انجام پاتی ہیں۔ قرآن نے دو اہم چیزوں سے اس ماہ رمضان کو ماہ مبارک کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے پہلی بات صوم، روزہ، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، عربی میں اسے صوم کہتے ہیں۔ دیکھیے عربوں کے ہاں ایک روایت ہوا کرتی تھی، عرب جاہلیت میں ایک روایت ہوا کرتی تھی کہ گھوڑوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا کچھ وقت کے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ جب ہمیں ان گھوڑوں کی ضرورت کسی جنگ میں پڑے اس وقت یہ بھی چاقو چوبند ہو، اس وقت ان کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ بالکل تیار ہوں، ان کے اندر وہ جو قوت مدافعت ہے، وہ جو قوت صبر ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے پیدا ہو جائے۔ پہلے سے ٹرین کیا جاتا تھا ان کو۔ اب یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ عرب جاہلیت میں شب خور مارا جاتا تھا، ایک قبائل دوسرے قبائل پر چڑھتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، جنگ بھی ہوا کرتی تھی، تو اس وقت گھوڑے بڑے اہم کام آتے تھے، اور یہ گھوڑے اس وقت دھوکہ نہ دے اس نے پہلے ہی ٹرین کیا جاتا تھا ان کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر، اور ان گھوڑوں کو ہم صائم کہتے تھے، اسی سے صوم نکلا ہے، یعنی آپ بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں کچھ مدت کے لیے، مقررہ مدت کے لیے، اور مطلب کیا ہوتا تھا کہ آنے والے جو مشکلات ہوں گے ان کا آپ بڑے اچھے طریقے سے سامنا کر سکیں۔ اور بالکل یہی بات صادق آتی ہے ہمارے روزوں پر۔ طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کا جو وقفہ ہے اس میں ہم نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مباشرت کا معاملہ ہے اپنی ازواج سے ان سے بھی دور رہتے ہیں۔ اب اس قسم کی ایکٹیویٹی محض اتنا ہی نہیں کہلاتی ہے کہ آپ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، نہیں، یا اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں یا پیاسے رہیں، اللہ کو اس سے کیا ہوگا، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ دراصل یہ ہمارے لیے ٹریننگ کا ایک وجہ ہے ٹریننگ کی، اس میں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں کہ بھائی کل کو اگر کسی ماحول میں آپ کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اس وقت آپ ڈگمگائیں نہ، آپ بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر پرفارم کر سکیں۔ اور مسلمان کو کہاں پرفارم کرنا ہوتا ہے؟ ہر جگہ پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے زندگی کیا ہے؟ مشکلات کا سامان، مشکلات کا کھیل، آئے روز آپ ایک یا دوسرا کام انجام دیتے ہیں، کام انجام نہیں دے کے زندگی نہیں کہلائے گی۔ یہ زندگی جینے کے اندر جو کام آپ کرتے ہیں ان کاموں کو نپٹاتے وقت آپ ڈگمگائیں نہ۔ آپ کو دنیا دعوت دیتی ہے حرام کاری کی طرف، برائیوں کی طرف، جھوٹ کی طرف، فریب کی طرف، دھوکہ بازی کی طرف، ظلم کی طرف، ایک دوسرے کا حق کھانے کی طرف۔ یہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑی چیزیں ہیں جن سے آپ کی جو زندگی ہے یہ ڈگمگا سکتی ہے، یہ ٹریک پہ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں، اور مسلسل 23 دنوں تک کا ایک ٹریننگ کورس ہے۔ دیکھیے اسلامی عبادات میں روزہ ایک اہم چیز ہے، عبادات میں اس کا مقام دوسرا ہے نماز کے بعد، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں انہوں نے روزہ کو محض ایک رسم کے طور پر لیا ہے۔
روزوں کا جو اصل مقصد ہے، حقیقی مفہوم اور مدعا ہے، ان سے ہم پرے ہیں۔ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ اپنی کمیونٹی میں لوگوں سے پوچھیں گے، نوجوان لوگوں سے پوچھیں گے، تعلیم یافتہ طبقے سے دریافت کریں گے، بھائی ذرا ہمیں بتائیے یہ روزہ کس لیے ہے، ہمیں کیوں بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ توجہ کیا ہے، قرین قیاس ہے، اکثر و بیشتر نوجوان آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ عبادات کے اندر جو حقیقی مقصد ہے اس سے ہم پرے ہیں۔ نماز کو بھی ہم نے اسی طرح کا ایک رسم بنا لیا ہے، رہ گئی رسم اذان، روحی بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بس یہ رسومات کے طور پر ہم ان کو انجام دیتے ہیں، لیکن عقیدے کے طور پر سمجھیں، اپنا فہم بڑھائیں، بالنگ کریں، غور و خوض کریں۔ علماء بھی اس حوالے سے لوگوں کے اندر تعلیمات کو بڑھائیں کہ اصل مقصد یہ ہے رمضان کا، تو یہ مقاصد ہے رمضان کی۔ کیونکہ ادھر سے فرمایا کہ اگر آپ روزے سے ہیں، پھر آپ نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ دیا، اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے آپ روزے سے رہیں یا نہ رہیں، اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے آپ راتوں کو قیام کریں یا نہ کریں، نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ جو تمام برے افعال ہیں ان سے آپ بچیں۔ اب روزہ ایک قسم کا ٹریک آپ کو فراہم کرتا ہے، آپ حرام کاری کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، آپ کاری بد انجام دینا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں بری دیکھنا چاہتی ہیں، آپ کے کان برا سننا چاہتے ہیں، آپ کی زبان برا بولنا چاہتی ہے، آپ کے ہاتھ برے کام کرنے چاہتے ہیں، لیکن آپ بھوکے ہیں، اور یہ بھوکھا پن آپ کو پرسویڈ کرتا ہے کہ بھائی ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ محض بھوکے ہی کہلاؤ گے۔ اب اگر آپ ان چیزوں سے بچے، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ صوم سے ہیں، آپ صائم ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ کا روزہ مقبول ہے، اور آپ نے وہ آبجیکٹو پا لیا جس آبجیکٹو کی خاطر روزوں کو ہم پر فرض کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ اب یہ رمضان کے روزے ہم پر ہی فرض نہیں ہیں، گوڑوں پر تو عرب کے لوگوں نے فرض کیا تھا، اس سے پہلی جتنے بھی امتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ مختلف صورتوں میں فرض تھی۔ قرآن ثبوت پیش کر رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے ہم نے یہ روزے اس سے پہلے والی امتوں پر فرض کیا تھا۔ لعلکم تتقون، مطلب کیا ہے؟ یہی جو میں ابھی آپ سے بیان کر رہا تھا کہ آپ تقویٰ کی روش اختیار کریں، آپ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ سے رغبت بڑھائیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کریں۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، برا کام کرنا چاہتے ہیں، برا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں فیل پور اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں، یہی تقویٰ کا نام ہے، لعلکم تتقون۔ یہ ضبط نفس کا ہمیں درس دے رہا ہے، بھائی یہ نفس کا بے لگام گھوڑا ہے، اس کی جو لگام ہے وہ آپ کس لیجیے۔ اس نفس کے گھوڑے کو آپ نے 11 مہینوں میں بالکل بے لگام چھوڑ دیا تھا، آ جاؤ، یہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے، اس کی لگام کس لو، اس کو بالکل اسی ٹریک پر لگا دو جس ٹریک کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے۔ اس کے اندر ٹریننگ کا ایک مضبوط اور مربوط کورس ہے، ایک مقررہ وقت پر آپ اپنا کھانا پینا بند کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کھا سکتے، آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے ہیں، حالانکہ آپ کو اگر آپ چاہیں بھی، آپ کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، آپ کھا سکتے ہیں نا۔ اب نماز کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بالفعل جاتے ہیں مسجد میں، یا جب آپ نماز پڑھتے ہیں دوسرے تو دیکھتے ہیں، لیکن روزوں کا معاملہ منفرد ہے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ روزے سے ہیں یا نہیں۔ بلکہ آپ جب کلی کرتے ہیں وضو کے لیے، آپ کلی کے دوران پانی منہ میں لیتے ہیں، تو کس کو معلوم ہے آپ نے پانی کا گھونٹ نیچے اتار لیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجر بہ، رمضان، یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ میرے لیے ہیں اور میں بذات خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اب تمام عبادات کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے روزوں کا، اور بتا دیا میں خود ہوں اس کا تذکرہ، میں جتنا چاہوں اتنا آپ کو بدلہ دے سکتا ہوں۔ یہاں عمومی طور پر
ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض جگہوں پر آیا ہے کہ آپ کو 10 گنا ثواب دیں گے، 70 گنا ثواب دیں گے، 700 گنا ثواب دیں گے، ایک لمٹ مقرر کر دی ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تمام جو لمٹس ہیں وہ میں نے ختم کر دیے. Now it's up to me and I can go to any extent. Why? Because of the fact that nobody is looking at you. You're preparing your ablution. Actually with water. آپ ناک صاف کر رہے ہیں، منہ صاف کر رہے ہیں، آپ تو نیچے اتار سکتے ہیں، آپ کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں. But no, you are not. You are just remembering Almighty Allah and thinking, no, if I will do so, my fasting would be of no value. So اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے ہیں اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں اس کا خود جتنا چاہوں بدلہ دوں گا. اس طرح سے برے کام جو ہیں ان سے آپ کلی طور پر اجتناب کرتے ہیں. اب مختصراً دوسرے موضوع کی طرف میں آتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے. رمضان کو خصوصیت کا درجہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. اور اگر دیکھیں قرآن اگر نازل نہ ہوتا تو اس ماہ رمضان کی کوئی خصوصیت نہ ہوتی. یہ قرآن کا اعجاز ہے جس نے اس ماہ مبارک کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر ایک خاص رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اسی کی وساطت سے اس پورے مہینے کو مبارک کا مہینہ بتا دیا ہے. اب قرآن سے کیا مراد ہے؟ قرآن کا لغوی مطلب ہے پڑھنا، پڑھانا. بار بار پڑھنا. اب قرآن کے بارے میں دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہدی للناس. اس میں پوری بنی نوع انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ہدی للناس پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے. وبینات من الہدی اور مزید ہدایت حاصل کرنے کے لیے کھلی اور واضح نشانیاں ہیں. والفرقان اور یہ حق اور باطل کو ممیز کرنے والی کتاب ہے. اسی لیے فمن شہد منکم الشہر جس نے اس ماہ مبارک کو پا لیا، اس مہینے کو پا لیا، فلیصم تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تو ایکچولی رمضان کو خصوصیت کا درجہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. اور قرآن کا مطلب ہے پڑھنے والی کتاب، بار بار پڑھنے والی کتاب، ہدایت کی کتاب ہے. یہ شفا ہے اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر بینہ ہے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن نے اس مہینے کو اتنا اونچا، اتنا بلند اور بالا کیا ہے. تو اس لحاظ سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن سے لو لگانا چاہیے. تو اگر ہم نے یہ مہینہ پا لیا اور قرآن سے رغبت حاصل نہ کی، قرآن کے اندر غوطہ نہ ہوئی، تو یاد رکھنا چاہیے ہم نے کسی رمضان کو نہیں پا لیا ہے. ہم نے رمضان کا وہ مقصد نہیں پا لیا ہے. اسی لیے تو ہے نا من صوم رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری جگہ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے اندر آپ جب عبادات میں منہمک ہو جاتے ہو، نوافل کے اندر منہمک ہو جاتے ہو، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کا ورد کرتے ہو. قیام اللیل جسے ہم عرف عام میں تراویح کی نماز کہتے ہیں، یہ کیوں کر ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں تو آپ باقی نوافل بھی پڑھتے ہیں نا، اور ادھر سے تراویح فرض بھی نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسی کا ورد کرتے ہیں.
कुरान से रहनुमाई तलब करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कश्मीरियों की जो तरावी है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। तरावी का जो असल माननीय मफहूम और मकसद है उससे हम लोग जैसे परे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं महज एक शौक हम पाल रहे हैं, महज एक रस्म हम पूरी कर रहे हैं। तरावी का जो मकसद है, क़ियामुल लैल का जो मकसद है, वो हमसे हासिल नहीं हो पा रहा है। आप पूछेंगे कैसे? नजर उठाकर देख लीजिए अपने आसपास। अक्सर व बेशतर मसाजिद के अंदर जो तरावी पढ़ी जाती है उसमें तो अलम तरा कैफ से सूरत नास तक की जो सूरत है इन्हें पढ़ा जाता है, और महज एक चट्टी के तौर पर, रस्म के तौर पर हम इससे पढ़ते हैं। तरावी का मतलब था असल में क़ियामुल लैल, यानी कि रात को आप खड़े रहें, बेदार रहें। किस लिए? कुरान पढ़ने के लिए, कुरान का मानी समझने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, तमहीदात और तस्बीहात में अपने आप को मसरूफ रखने के लिए। लेकिन हमारी रविश क्या है भाई? छोटी मोटी तरावी होनी चाहिए, 20 रकात हमने पढ़ी, बस हमसे क़यामुल लैल का जो हक है ये अदा हुआ। अब इसके बाद आप देख लीजिए, अब जहां जिन मसाजिद के अंदर हाफिज कुरान का एहतमाम किया जाता है वहां पर हाफिज साहब को पहले ही कहा जाता है, हाफिज साहब आपको पूरा 1 घंटा है, इससे ज्यादा टाइम अगर आपने लगा दिया तो भाई हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, एक किस्म का प्रेशर हम हाफिज साहब के ऊपर क्रिएट करते हैं। हाफिज साहब मजबूर होते हैं 5G की स्पीड पर कुरान पाक पढ़ने के लिए। अब साहिब इल्म लोग खुद बताएंगे कि जब 5G स्पीड पर तेज रफ्तारी से कुरान पाक को आप पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं बजात खुद हाफिज साहब हक अदा नहीं करेंगे, तो सुनने में क्या हक हम अदा करेंगे? तो पीछे हम बैठे किस लिए हैं? कुरान सुनने के लिए। इस लिहाज से मैं समझता हूं ये महज एक रस्म है, ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं एक शौक हम पाल रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। कुरान सुनना है असल में क़यामुल लैल में, तरावी में शौक के साथ सुनना है। हाफिज साहब से कहें कि हाफिज साहब आराम से पढ़े, आप जो लफ्ज पढ़ें ये हमें बाज़ाब्ता तौर पर कानों के अंदर रस गोल ले, ये समझ में आ जाए आपने कौन सा लफ्ज पढ़ा। अब इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं क्यों हमें उस किस्म का टेस्ट नहीं आ रहा है। इस वक्त की किल्लत है, नहीं तो बता देता असल वजूहात क्या है इस चीज की। हमें कुरान के अंदर वो तासीर नहीं मिल रही है। बस एक मिसाल देता हूं, हमारे किसी कश्मीरी बुजुर्ग के सामने कलाम शेखुल आलम के चंद इक्तिबासात, चंद अशार कहें, आप देख लीजिए उसके ऊपर रिक्कत तारी होगी। बल्कि हमारे जो नौजवान हैं उनके सामने मजाजी इश्क के चंद अशार कहें जून एलिया साहिब के या बाकी शोरा के, मुतासर होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें है वो लफ्ज, वो पस मंजर बिल्कुल दिमाग के अंदर घुसता है, महसूस होते हैं। लेकिन हमने तो पहले अरबी सीखनी ही नहीं है। अच्छा, फिर जो कुरान नाजिल हुआ था उसके पीछे एक पस मंजर है, उसके पीछे एक बाज़ाब्ता तौर पर शख्सियत है जिसे हम साहिब कुरान कहते हैं। उसकी सीरत का जब हमने मुताला नहीं किया है तो कैसे रसगोल लेगा ये कुरान हमारे जहनों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी कानों के अंदर। तो मैं समझता हूं प्लीज एंड प्लीज इस चीज से हमें इज्तनाब करना चाहिए कि भाई एक रस्म के तौर पर हम इसे पढ़ें। उससे बेहतर है कि आप ना पढ़ें, क्योंकि जब आप हक ही अदा नहीं कर रहे हैं क्यों अपने आप के ऊपर ये चीज आप लाजिम करते हो? इसकी चंदा भी जरूरत नहीं है। फिर बाकी जो फर्ज इबादत हैं वही करें। लेकिन इधर से रमजान जिस लिए हम पर फर्ज किया है वो तो नेकियों का मौसम बहार है, और जो शख्स महज फराइज के ऊपर इक्तिफा करेगा मैं नहीं समझता हूँ वो कोई मतलब अच्छा मुसलमान होगा, शौक रखने वाला मुसलमान होगा। नहीं भाई, आपको एक के साथ एक फ्री मिलता है, आप कहते नहीं मुझे एक ही चाहिए आपसे, तो मैं समझता हूँ आप तो फिर घाटे में हैं। और इधर से आपने कहा, आप इधर से अल्लाह ने कहा है कि इसकी हद नहीं है, अप टू मी आई कैन गो टू एनी एक्सटेंड, और फिर भी आप अगर फराइज पर इक्तिफा करेंगे तो बहुत खसारे में रहेंगे आप।
اس لحاظ سے کشمیریوں کو اپنی یہ روش بدلنی چاہیے، تراویح کے اعتبار سے، قیام اللیل کے اعتبار سے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک آلٹرنیٹو میں اپنی طرف سے دینا چاہوں گا۔ دیکھیے ہم کشمیریوں کا عمومی طور پر جو پارہ اما ہے، آخری پارہ جو آخری پارہ ہے، اس کے جو متعدد صورتیں ہیں وہ ہمیں یاد ہیں، بعض صورتیں ہم بھول چکے ہیں، کسی زمانے میں وہ یاد تھیں۔ اگر پورا قرآن اچھے طریقے سے سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یا وہ مشقت طلب آزما ہمیں لگتا ہے، بہتر ہے پھر ہم یہ کام کریں کہ انہی صورتوں کا ورد کریں، بار بار کریں، لیکن آرام سے کریں، سو دیٹ کم سے کم ہمیں وہ صورتیں یاد ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد رمضان کریم صبر کا مہینہ ہے۔ آپ کے دماغ کو بہت زیادہ شرارت چڑھتا ہے، آپ کسی بہت حد تک جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ روزے آپ کو روک لیتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، استعانت آپ طلب کرتے ہیں روزوں سے، سو دیٹ آپ اپنی مجموعی زندگی کو ایک ڈسپلن کے ساتھ، احساس بندگی کے ساتھ، اطاعت شعاری کے ساتھ گزاریں، اور آپ کی کردار سازی ہو جائے، آپ کی تعمیر سیرت ہو جائے، آپ کا نفس ضبط میں آ جائے۔ اس طرح سے ہمارے اوپر رمضان کریم سایہ فگن ہونے والا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم سمیٹیں اس کے اندر تمام کی تمام تر نیکیوں کو، قیام اللیل کا اچھے طریقے سے اہتمام کریں، تراویح نماز اچھے سے پڑھیں، رات کو تھوڑی دیر کے لیے ہم عبادات میں منہمک ہو جائیں، کم سوئیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، زیادہ سے زیادہ ہم مناجات میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، قرآن خوانی میں مصروف رکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ تو اس لحاظ سے رمضان ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ بھائی آ جاؤ، کس کس کو چاہیے ٹریننگ کورس، آ جاؤ۔ ٹریننگ کورس کا ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں شیاطین سر کا شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، ایٹماسفیئر آپ کے لیے سازگار بنا دیا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے۔ آ جاؤ، ٹریننگ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان الکریم میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کریم کا جو حقیقی مقصد ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔